رمضان المبارک کا آخری عشرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کے لیے مختص کیا ہے۔ اعتکاف کا بیٹھنے والے بہت ہیں، ہزاروں لاکھوں لوگ دنیا میں جو ہے وہ اعتکاف کی حالت میں بیٹھتے ہیں، اور جو کچھ ان کو سمجھ بوجھ ہے اس کے مطابق وہ اپنے اللہ رب العالمین کی عبادات میں مصروف رہتے ہیں۔ کوئی نفل پڑھتا ہے، کوئی قرآن پڑھتا ہے، کوئی دعائیں کرتا ہے، کوئی التجائیں کرتا ہے، جو کچھ بن پاتا ہے ان سے جو ہے وہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کا قبول فرمائے۔ اس میں ایک بڑی خاص سی بات ہے، میں اس کی طرف توجہ دلاؤں گا، تو اس کو ذرا ذہن میں بٹھائیے۔ دیکھیے، ان ایام میں حتیٰ کہ جو معتکف ہے اس کے لیے بلا ضرورت، بلا مقصد ادھر ادھر جانا، گھومنا، بات کرنا، گفتگو کرنا، گپ شپ لگانا، یہ ممنوع ہے ان حالات میں۔ تو کیوں ممنوع ہے؟ کیا مقصد ہے اعتکاف کا؟ آخر کیا مقصد کیا ہے؟ شریعت یا اللہ تعالی ہم سے، معتکف سے کیا چاہتے ہیں، کیا مانگتے ہیں کہ کیا بنے وہ، کیا کرے وہ اعتکاف کی حالت میں، کہ نتیجے کے طور پہ اس کو کیا بننا چاہیے، اس کو پھر آخر میں جب اعتکاف سے فارغ ہو تو اس پہ کون سا رنگ ہے جو اس پہ چڑھا ہوا ہونا چاہیے۔ یہ ہے اصل بات سمجھنے والے۔ جہاں تک کہ دعائیں ہیں، ذکر اذکار ہے، وغیرہ وغیرہ سے اپنے گناہوں کی معافی، بخشش کے جو وسائل ہیں، یا اور دین اور دنیا کی جو خیرات و برکات ہیں اس کو مانگنے کا، سمیٹنے کا، حاصل کرنے کا تعلق ہے، یہ اپنی جگہ پہ بجا ہے۔ لیکن اعتکاف کا ایک بہت بڑا مقصد اصل میں جو ہے نا وہ یہ ہے جو کبھی بھولنا نہیں چاہیے، وہ یہ ہے کہ ان ایام میں جب بندے کو بلا ضرورت ہر طرح کی دنیاوی مصروفیات، مشغولیات سے اس کو الگ کیا گیا ہے، کاٹ دیا گیا ہے، اس پہ یہ چیزیں جو ہے بند کر دی گئی ہیں، تو ایک ہی دروازہ ہے، ایک ہی ذات ہے جو اس کے سامنے رکھ دی گئی ہے کہ تو نے اس سے بات کرنی ہے، اس سے مانگنا ہے، اس سے منوانا بھی ہے، اس کی ماننا بھی ہے، اور وہ ہے اللہ رب العالمین کی ذات۔ یعنی یہ 10 دنوں میں حقیقت میں جو ہے نا وہ اعتکاف کی حالت میں معتکف دنیا سے کٹ کہ جب صرف اللہ تعالی کا ہو رہتا ہے، ہر وقت وہ اللہ تعالیٰ سے ہی محو گفتگو ہے۔ وہ قرآن پڑھ رہا ہے تو بھی اس سے محو گفتگو ہے، دعائیں کر رہا ہے، التجائیں کر رہا ہے، اپنے گناہوں کی معافیاں مانگ رہا ہے، تو اللہ سے ہی وہ گفتگو کر رہا ہے۔ تو اس کا جو بہت بڑا اصل شرعی مقصد اور بنیادی جو ہے وہ یہ ہے کہ بندے کو جو ہے نا ایک عشرہ لگا کے اس کی نفسیات جو ہے نا وہ اللہ کے ساتھ جو ہے نا وہ جوڑ دی جائے، اور یہ جوڑ مسلسل اعتکاف کے بعد بھی جو ہے وہ قائم رہنا چاہیے۔ تو اس لیے بھائی جو معتکفین حضرات ہیں تو وہ اس بات پہ بہت توجہ دیں، اور اللہ تعالیٰ سے دلی تعلق، نفسیاتی، دماغی، ہر لحاظ سے وہ اس کے لیے جو سب سے بہترین جو ذریعہ ہے وہ دعا ہے، کہ آپ ان حالات میں اللہ سے مانگیں، اللہ سے بات کریں، اپنے گناہوں کا اعتراف کریں، مختلف انداز سے کریں، اور منت سماجت سے جو ہے وہ کریں، اللہ تعالیٰ کو اپنے لیے مانگ لیں کہ یا اللہ میں تجھے لینا چاہتا ہوں، میں بس تو میرے ساتھ محبت کر لے، اپنی محبت میرے دل میں جو ہے وہ ڈال دے۔ تو یہ وہ جذبات ہیں دلی کے جو اعتکاف کی وجہ سے بندے کی نفسیات پہ ان کو بہت زیادہ مضبوط کرنا مقصود ہے۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ سے خلوت میں آپ بیٹھ کے جو ہے نا وہ اللہ سے باتیں کریں، اللہ رب العالمین سے، اور یہ حدیث کا ایک ٹکڑا جو ہے وہ ہمیشہ ذہن میں رکھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جن لوگوں کو اللہ رب العالمین سایہ نصیب فرمائیں گے، دنیا دھوپ میں جل رہی ہوگی لیکن ان کو اللہ رب العالمین سایہ نصیب فرمائیں گے، وہ سائے میں بڑے سکون سے ہیں۔ ان میں ایک آدمی وہ بھی ہے وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ،
ایک آدمی ہے وہ خلوت میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی نہیں ہے درمیان میں، اور اپنے اللہ سے وہ محو گفتگو ہے، اس کے احسانات کو جو ہے وہ یاد کر رہا ہے، اپنی کوتاہیوں کو یاد کر رہا ہے، اور یہ کر کے اس کو رونا آ گیا کہ میں اپنے اللہ کے حق میں کیا کیا میں کوتاہیاں کرتا رہا ہوں۔ وہ اتنی عظیم ذات ہے، اس کی تو تعظیم اور تکریم کے تقاضے یہ ہیں کہ مجھے کسی نافرمانی کا سوچنا بھی نہیں چاہیے۔ تو میں نے تو اتنی کر ڈالی، یہ بھی گناہ میں نے کر دیا، انا للہ، یہ بھی کر دیا، میں یہ بھی کرتا رہا ہوں، یہ بھی کر رہا ہوں۔ تو اس کو اندر ایک احساس ندامت جو ہے وہ گہرا پیدا ہوتا ہے، اور وہ رونے لگ جاتا ہے۔ ففاضت عیناہ، اس کی آنکھیں جو ہے وہ بہہ پڑتی ہیں۔ تو یہ بندہ بھی اللہ رب العالمین نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں بتایا ہے کہ اس کو بھی قیامت کے دن جو ہے نا وہ سایہ نصیب ہوگا، یہ وہاں سائے میں ہوگا۔ تو جو معتکف بھائی ہے، میں صرف اس کو اسی ایک نقطے کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ وہ اس جملے کو ذہن میں رکھے۔ یہ اعتکاف میں یہ کام ہے اصل کرنے والا۔ نمازیں تو ہم سارا سال پڑھتے ہی رہتے ہیں، نوافل بھی پڑھتے رہتے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی ہوتی رہتی ہے، سب کچھ ہوتا رہتا ہے، لیکن یہ اعتکاف کی حالت میں بالخصوص جس قرب الہی اور تقرب الہی کی منزلت پہ، مقام پہ پہنچنا شریعت کے ہاں مقصود ہے، اللہ ہمیں پہنچانا چاہتا ہے، وہ یہی ہے کہ بس اس کی یاد ہو اور اسی کو ہی اپنے دماغ پہ مسلط کرے۔ اور یہ تسلط دماغ پہ پھر رمضان کے بعد بھی سارا سال رہنا چاہیے۔ بہت گھاٹے والے وہ عابد زاہد لوگ ہوتے ہیں کہ جو وقتی طور پہ جو ہے وہ ایک ریاضت جو ہے نا وہ کر لی، اور اس کے بعد پھر وہی کہ وہی جو پہلے بے ڈھنگی چال تھی وہی پھر جو ہے وہ شروع کر دی۔ تو بہرحال میرا جو مقصد ہے مختصر سی توجہ جدھر میں نے دلانا ہے وہ یہ ہے کہ معتکف حضرات جو ہیں بھائی، اللہ ان کے اعتکاف سب کو قبول فرمائے۔ تو اس میں وہ اپنے اللہ کے ساتھ تعلق باللہ کی جو قرب الہی کا جو یہ منزلت ہے، بس اس پہ پہنچے کہ ایسے بندے بن جائیں کہ پھر زندگی بھر ان کا جو ہے اپنے اللہ سے دلی تھا، ہر وقت دماغ پہ اللہ ہی ہے، ہر وقت کوئی اچھی چیز دیکھی شکریہ ادا کر لیا، کوئی غلطی ہو گئی فوراً معافیاں مانگنا شروع کر دیں، فوراً جو ہے وہ توبہ طائب ہو گئے۔ تو یہ کیفیت جو ہے نا یہ بنانا اصل میں مقصود ہے۔ تو یہ اس پہ جو ہے نا وہ توجہ دیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔